نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يمحق الله الربا ويربي الصدقات آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاب ساری دنیا کی مرکز عقیدت حضور نبی اکرم شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبویہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ کی کس قدر فضیلت ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے آگ سے اپنے چہروں کو بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کیوں نہ دینا پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ انسان کے مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دے کر کے اپنی بیماریوں سے شفا حاصل کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ انسانوں کے گناہ کو اس طریقے سے مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقے کی کیا اہمیت ہے۔ تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ادا کرنے سے اللہ انسان کے مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو دفع فرما دیتا ہے، انسان کے جسموں میں بیماری جو ہوتی ہے اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ انسانوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے جہنم کے شعلوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ انسان کے مصیبتوں کو دفع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت انسان سے کہے گا کہ او انسان، میں بیمار تھا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ انسان کہے گا کہ میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تم مجھے اس کے قریب پاتا۔ پھر اللہ رب العزت انسان سے کہے گا، انسان میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے سیراب نہیں کیا۔ انسان کہے گا کہ میں تجھے سیراب کیسے کرتا، تو تو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، خالق کائنات ہے، میں تجھے سیراب کیسے کرتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں دیا تھا، اگر تو اسے پانی دیتا تو تو اس کا اجر میرے یہاں پاتا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے انسان،
میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان کہے گا اللہ رب العزت تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کیا فلاں شخص تجھ سے کھانا طلب نہیں کیا تھا؟ اگر تو اس کو سیراب کرتا تو میں تجھے جنت کے پھلوں میں سے کھانا کھلاتا۔ تو یہ ہے صدقے کی اہمیت کہ صدقہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے بندوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے صدقہ عطا فرماتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے صدقہ کو قبول فرماتا ہے اور وہ صدقہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ میرے ذہن کے سطح پر آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ سفر حج کے لیے نکلتے ہیں۔ جب وہ کوفہ کے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت ایک بطخ کا پر اکھاڑ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ کر کے ٹھہر جاتے ہیں اور اس عورت کو آواز دیتے ہیں کہ اے عورت، جس بطخ کا تو پر اکھاڑ رہی ہے کیا وہ بطخ مردار ہے یا ذبیحہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ مردار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ مردار ہے تو اللہ رب العزت نے مردار کو کھانا حرام کر دیا ہے، تو اسے کیسے کھا سکتی ہے؟ اس عورت نے کہا اے شخص، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مردار کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ میرے 3 بچے ہیں جو کئی دن سے بھوکے ہیں، کئی دن سے اس کے پیٹ کے اندر جو ہے دانا کا ایک لقمہ نہیں گیا ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، میں اس بطخ کو لے جانا چاہتی ہوں تاکہ اس بطخ کے ذریعے سے اپنے بچے کی بھوک مٹا سکوں اور اپنی بھی بھوک مٹا سکوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب اس کی یہ بات سنتے ہیں تو وہاں سے لوٹ جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، اور آنے کے بعد کچھ غلہ لیتے ہیں، کچھ کپڑے لیتے ہیں، کچھ توشہ لیتے ہیں اور ایک خچر پہ سوار کر کے اس کو لے کر کے چل دیتے ہیں۔ جب اس عورت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دروازہ پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ وہ عورت جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک اس خچر کو اس طرح سے مارتے ہیں کہ وہ خچر دروازے کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اے خاتون، یہ خچر بھی تیرا ہے، اس پر لدے غلے بھی تیرے ہیں، کپڑے بھی تیرے ہیں، توشے بھی تیرے ہیں، یہ ساری چیز تمہارے لیے ہے، تم اسے لے لو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک اقامت کی نیت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ سفر حج کے لیے جا رہے تھے تو حج کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، حاجی لوگ واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی انہی حاجیوں کے ساتھ واپس چلے آتے ہیں۔ جیسے ہی واپس آتے ہیں لوگ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو مبارکبادی دینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور مبارکبادی دیتے ہیں کہ حضور آپ کو حج مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس سال میں نے حج نہیں کیا، اس سال میں حج پہ نہیں گیا۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا حضور آپ حج کو نہیں گئے تھے؟ کہا میں اس سال حج کیا ہی نہیں۔ کہا حضور ہم نے آپ کے پاس ودیعت رکھی تھی، اپنی توشہ رکھا تھا، اپنے پیسے درہم و دینار رکھے تھے، اور جب مجھے مکہ جانا تھا تو میں نے آپ سے یہ سب سامان واپس لے لیے۔ دوسرا شخص آیا، کہا حضور آپ نے کیا فلاں مقام پر مجھے پانی نہیں پلایا تھا؟ تیسرا شخص آیا، کہا حضور کیا آپ نے میرے لیے فلاں چیز خرید کر کے نہیں لائی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ میں اس سال حج کے لیے گیا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک
جب آرام فرمانے کے لیے جاتے ہیں اور جب نیند آتی ہے تو خواب دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص آواز دے رہا ہے کہ اے عبداللہ ابن مبارک تمہارا حج تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے اس صدقے کو قبول فرما لیا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک فرشتہ کو مکہ معظمہ بھیجا جو تمہارے جانب سے حج کیا، اور اللہ رب العزت نے تمہارے جانب سے جو فرشتہ حج کیا اللہ رب العزت نے اس حج کو قبول فرما لیا، حج تمہیں مبارک ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ صدقہ دینے کا صلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اس لیے صدقہ دینا چاہیے۔ نبی کونین سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بخشش کے عوض میں اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔